اب یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے، ہسٹری کو ہمیشہ سورس سے دیکھنا چاہیے. اب قائد اعظم کے بارے میں وولپرٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قائد اعظم آلسو ایٹ پورک. ٹھیک. اب پورک ایسی چیز ہے، کچھ مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سور کا نام لے لیں تو 40 دن کے لیے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، تو کھانے میں کتنے دن ہوتی ہوگی. پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے لیکن جو سورس مینشن کیا نا، وولپرٹ نے تو لکھ دیا، لیکن وولپرٹ نے کس بیس پر لکھا ہے؟ وولپرٹ نے جو سورس سائٹ کیا، دیٹ از اے بک نیمڈ روزز ان دسمبر اینڈ دیٹ از ریٹن بائی محمد کریم چھاگلا. محمد کریم چھاگلا بامبے کے تھے اور ہی واز بورن اے مسلم بٹ ہی ٹرنڈ ایگنوسٹک. میں کہا بس مذہب سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں اے ریلیجیس ہوں. اور قائد اعظم کو آئیڈیالائز اس لیے کرتے تھے کہ قائد اعظم 1920s میں بات کرتے تھے کہ یار ریلیجن کی بجائے ہم کامن انڈین نیشن ہوڈ کی بیس پر آزادی کی جدوجہد کریں. اور جب قائد اعظم نے نہرو رپورٹ والی ساگا ہوئی، I'll get into it briefly. 1927 میں برٹش نے کہا کہ انڈیا کو کانسٹیٹیوشن دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا آل برٹش کمیشن سائمن کمیشن کے نام سے بنا. تو سارے انڈینز کو آگ لگا. انہوں نے کہا کیوں، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ یہ اگر بنا کر دیں گے ہمیں کانسٹیٹیوشن، وی آر فلی کوالیفائڈ ٹو میک اور اون کانسٹیٹیوشن. تو اس پر آل پارٹیز کانفرنس وغیرہ بلائی گئی، جس میں سارے آئے، قائد اعظم بھی آئے، جواہر لال نہرو کے باپ موتی لال نہرو بھی آئے، سارے لوگ آئے. اور انہوں نے کہا مل کر ایک ہم سائمن پروپوزل کی رد میں اپنا پروپوزل دیں گے، اور اس کو نام دیا گیا نہرو رپورٹ. اور نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے سارے مطالبات انہوں نے ڈسٹبن میں پھینک دیے، ڈسپائٹ آرگیوئنگ بائی قائد اعظم اینڈ ادرس کہ یار یہ نہ کریں، انہوں نے نہیں مانا. محمد کریم چھاگلا آن دا ادر ہینڈ، انہوں نے بڑا وہ، اور قائد اعظم نے ہی ریفیوزڈ ٹو ٹرسٹ دیٹ گائے. قائد اعظم نے ان کو کہا کہ یار میں وہ ان دنوں ویسے بھی رتی جناب بیمار تھی، وہ مرنے والی تھی، تو قائد اعظم واز اوے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ یار تم نے آرگیو کرنا. تو پیچھے نا وہ موتی لال نہرو صاحب نے جو کہا، محمد کریم چھاگلا صاحب نے کہا بہترین بہترین، سب کچھ صحیح ہو گیا. When قائد اعظم met him on his return to India, he was furious with it. کہ تم کر کے کیا آیا، تم تو ہماری پوزیشن سیل آؤٹ کر کے آگے ہو. چھاگلا صاحب کا خیال تھا کہ میں تو ٹھیک کام کر کے آیا، یونٹی ایسی ہو سکتی ہے. قائد اعظم کا پوائنٹ ہے یہ کون سی یونٹی ہے، تو ہندو رپورٹ ہے، اس میں مسلمانوں کا تو کچھ ہے ہی نہیں. And that was a parting of the ways between them, and it was a very bitter parting of the ways. دونوں دے خاص طور پر چھاگلا grew to despise قائد اعظم. اور چھاگلا صاحب انڈیا کے فارن منسٹر بھی رہے ہیں 1966 میں. تو چھاگلا صاحب نے اپنی بک میں یہ واقعہ ہے اور 2-3 جگہ مینشن کیا. ایک واقعہ ہم نے جو مینشن کیا وہ یہ ہے کہ جی ایک دفعہ قائد اعظم جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے بامبے میں مسلمانوں کی ٹیم سے 1923 میں. تو رتی جنا آئی اور انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ جی میں لنچ بنا کے لائی ہوں. تو قائد اعظم نے کہا اچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہیم سینڈوچ. تو قائد اعظم نے کہا او خدا کا خوف کرو، میں مسلمانوں کی سیٹ سے الیکشن لڑ رہا ہوں، کسی کو پتہ چل گیا کہ میں ہیم سینڈوچ کھا رہا ہوں تو میرے تو پھٹا گول ہو جانا. ایک یہ واقعہ مینشن کیا. دوسرا واقعہ ہم نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ مینشن کیا. کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں سے قائد نکلے، ایک ریسٹورینٹ میں چلے گئے میرے ساتھ، اور وہاں پر آرڈر کی پورک ساسیجز. اب ساسیجز آ گئی پلیٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ ایک مولانا صاحب آئے قائد اعظم کی ٹیبل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مولانا صاحب کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا. بچے نے چھاگلا صاحب کی پلیٹ سے ایک ساسیج اٹھا لی اور کھانے لگ گیا. کہتا ہم دونوں نے دیکھا، کچھ بولے نہیں، بچے نے وہ کھا لی، مسلمان بچہ تھا، چلے گئے. جب چلے گئے تو چھاگلا صاحب دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کہا چھاگلا کیا کیا تم نے، اس کو سور کھانے دیا بچے کو. چھاگلا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا جناب صاحب میں نے بڑی تیزی سے تھنکنگ کیا، ابھی میں نے کہا کہ بچہ جہنم میں جائے گا اگر اس نے کھا لیا، یا جو ہے وہ آپ کا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے پولیٹیکل کیریئر کے حق میں فیصلہ کروں گا، بچہ بشک ہے. اب لیکن کیا یہ سورس آتھینٹک ہے؟ ایک ایسے بندے کی بایوگرافی واز ویزیبلی ویری بیٹر اباؤٹ محمد علی جناح، اور وہ ان کو ایک ہپوکریٹ ثابت کرنا چاہتے تھے. ان کی بیسیکلی سارے آرگومنٹ کی تان اس چیز پر ٹوٹتی ہے کہ قائد اعظم واز اے پاور ہنگری انڈیویجول جنہوں نے اپنی لائنیں بار بار چینج کی. کوئی بھی اور کنٹمپرری ان کی اس لائن کو سپورٹ نہیں کرتا. پھر پرسنل لائف کی بات کی جائے تو فاطمہ جناح کا تو کیا ہی کہنا، لیکن جو قائد اعظم کی بیٹی ہیں دینا جناح، جنہوں نے انٹرسٹنگلی پارسی سے شادی کی اور قائد اعظم کے پھر اس کے ساتھ تعلقات آلموسٹ ختم ہو گئے تھے. تو شی سیڈ، جب انہیں اس بک کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا جی سفید جھوٹ ہے،
میرے باپ نے تو کبھی پورک نہیں کھایا، سور کا گوشت کبھی کھایا ہی نہیں، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے، ابن خلدون کا آپ سب کو پتا ہوگا، انہوں نے مقدمہ بھی لکھی ہے، ویری فیمس بک۔ مقدمہ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہی واز ون آف دا ارلیسٹ ونس ٹو ایلیبوریٹ دا ہسٹوریکل میتھڈ، ہسٹری کی اسٹڈی کا میتھڈ انہوں نے، ہسٹری کی اسٹڈی کا میتھڈ انہوں نے یہ بتایا کہ صرف سورسز پر نہ جائیں، بلکہ جو چیز آپ تک پہنچی ہے اس کو لاجک سے بھی ویریفائی کریں۔ جیسے کہ انہوں نے ابن خلدون صاحب نے اگزامپل دی کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں کتنے بندے تھے جب حضرت موسیٰ نے کراس کیا دریائے وہ ریڈ سی، جو ریڈ سی کھل گیا، کراس کیا، کہتے ہیں جی کہ سورسز میں لکھا ہے 10 لاکھ اور 20 لاکھ کی فگرز بھی ہیں، لیکن given the topographical factors بھئی کتنی آبادی سپورٹ کر سکتا تھا مصر؟ بنی اسرائیل مینورٹی میں تھے، پھر اس کے بعد اتنی بڑی آرمی کی ٹرانسپورٹیشن اور سارا کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا ریزنیبل ایسٹیمیٹ جو ہے نا، ابن خلدون صاحب نے لکھا وہ یہ ہے کہ 7 سے 10 ہزار، میکسیمم 15، اس سے زیادہ نہیں۔ اور انٹرسٹنگلی ماڈرن ایسٹیمیٹس بھی، ماڈرن اسٹڈیز کے ساتھ انہی نتائج پر ہوتے ہیں اس ایپیسوڈ۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ قائد اعظم کو ان کی میسز آفر کرتی ہیں ہیم سینڈوچ، وہ منع کر دیتے ہیں بڑی بدتمیزی سے کہ بھائی میرا تمہیں الیکشن لڑوانا ہے، لیکن اس کے بعد اگلے لمحے وہ ریسٹورانٹ میں چلے جاتے ہیں جدھر اس ریسٹورانٹ میں کوئی مسلمان نہیں تھا، کیا اس ریسٹورانٹ میں کوئی پولیٹیکل اپوننٹ نہیں تھا جو دیکھ لیتا کہ یہ پورک ساسج کھا رہا ہے؟ اتنا بڑا سکوپ ہے، ویری فیمس مین، پیپل نیو محمد علی جناح 1923، آل آف بامبے نیو ہے، وہ وہاں ریسٹورانٹ میں پبلک میں بیٹھ کر پورک ساسج آرڈر کر رہا ہے اسی وقت 5 منٹ بعد جب الیکشن ہونا ہے۔ اس کے بعد اس سین کو امیجن کیجئے کہ ایک کنزرویٹو مولوی اس ہائی سوسائٹی والے ریسٹورنٹ میں آ گیا، پھر اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے، پھر اس مولوی نے اپنے بچے کو اتنی تمیز بھی نہیں سکھائی جو کہ ہمارے ہاں ہر پیرنٹ سکھاتا ہے، خاص طور پر سب کانٹیننٹل سوسائٹی میں، ایک بندہ جو کھا رہا ہے اس کی پلیٹ میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ پھر وہ بندہ بڑے آرام سے اس کو روک سکتا تھا، اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یار یہ سور کا گوشت ہے، اگر وہ صرف یہ کہتا کہ مولانا صاحب بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں، اس کو واپس رکھیں، would have been solved۔ اتنی کوئک تھنکنگ چھاگلا صاحب نے کی، بچے کو جہنم تک پہنچا دیا، لیکن یہاں نہیں سوچ سکے کہ سب کانٹیننٹل مینرز میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب what are you trying to pull؟ تو we have to look at these things objectively۔ تو اس چیز پر if I were to make a ruling تو I would say کہ قائد اعظم کی بیٹی کی ٹیسٹیمنی چھاگلا صاحب سے زیادہ ریلائبل ہے، اور سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی اس کے خلاف ہی جاتی ہے جو انہوں نے لکھا ہے۔ بٹ